ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ تھیوریٹیکل ورک میں جو ہماری ابتدا کی اقسام چل رہی ہیں انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑا ٹاپک آگے لے کے چلتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس کاپی اینڈ پینسل جو ہے وہ ہوں گی تاکہ آپ لکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سیکنڈ قسم تھی ابتدا کی اقسام میں وہ تھی درمیانے تلاوت ابتدائی سورہ، ٹھیک ہے۔ امید انشاءاللہ اب آپ کو ہیڈنگ سن کے مکمل سچویشن جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ سیکنڈ قسم کے اندر جو جائز نہیں ہے وہ بھی اب آپ کو خوب پتہ ہے، اس کی توجیہ بھی پتہ ہے، توجیہ مطلب وجہ، اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ کون سی قسم ہے، کس مین ہیڈنگ میں آتی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اب درمیانی تلاوت ابتدائی سورہ میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سورۃ التوبہ جو سورۃ الانفال کے بعد آتی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ کے پاس کتنی کنڈیشنز ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ سورۃ التوبہ وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسملہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 کانٹینٹ تھے اس قسم کے اندر، تو اب اس میں سے بسملہ جو ہے وہ تو سورۃ التوبہ کے سٹارٹ میں نازل ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ پڑھی گئی، نہ ہی لکھوائی گئی، اور نہ ہی آگے اب یہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو درمیان سے بسملہ ہے وہ تو وہاں سے غائب، وہ اب نہیں پڑھنا۔ اب جب درمیان سے بسملہ غائب ہے، تعوذ ہم نے پڑھنی نہیں کیونکہ ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، کوئی آغاز بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا صورت آتی ہے، کتنے کانٹینٹ بچ جاتے ہیں ہمارے پاس 2 کانٹینٹ بچ جاتے ہیں، ایک سورۃ الانفال کی آخری آیت اور سورۃ التوبہ کی پہلی آیت۔ اب ہمارے پاس 2 آیتیں ہیں، 2 آیات ہیں، اب ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سورۃ التوبہ کو سٹارٹ کرنے کے لیے 3 طریقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ایک ہے فصل، ایک ہے سکتہ، ایک ہے وصل، ٹھیک ہے۔ اس میں سے فصل جو ہے آپ اس سے واقف ہیں کہ فصل یعنی فاصلے سے، سپریٹ، علیحدہ کر کے پڑھیں گے آپ، یعنی ان 2 آیات کو آپ فصل کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو وصل کر لیں، وصل مین کہ آپ اس کو ایک ہی سانس میں دونوں آیات کو پڑھ لیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سکتہ کا۔ سکتہ جو ہے وہ تجوید میں ایک ایز اے رول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سکتہ میں کیا ہوتا ہے، سکتہ کیسے ہوتا ہے کہ سکتہ میں جب آپ سکتہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ کی سانس جو ہے آپ اس کو نہیں توڑتے، سانس برقرار رہتی ہے۔ نارملی جیسے خدا نخواستہ کسی صدمے کے آغاز میں کسی کو سکتہ ہو جائے تو وہ بندے کی سانس تو چل رہی ہوتی ہے، ہاں وہ بول نہیں پاتا، آواز نہیں ہوتی۔ بالکل سیم کنڈیشن قرآن پاک میں بھی اس طرح کہ جب ہم سکتہ کرتے ہیں تو آواز بریک کرتے ہیں، آواز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اندر سانس جاری رہتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں اور کیا طریقہ ہے۔ بہرحال تو اب فصل سب سے پہلے دیکھتے ہیں، آسان سا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے سورۃ الانفال کا جو آخری آیت کا جو آخری پارٹ ہے وہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے فصل کیا ہے۔
إن الله بكل شيء عليم. سانس اور آواز بریک. براءۃ من اللہ. یہ ہو گیا فصل. اب ہمارے پاس وصل ہے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ بکل شیء علیم برا، یعنی یہاں پہ جو رول ہو رہا ہے اس رول کو ہم فالو کریں گے. اس میں علیم میں نون ساکن موجود ہے نا تنوین میں، تو نون ساکن کے بعد آ جائے با، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، نون کی آواز کو میم میں بدل کے اقلاب کی صورت میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پڑھا جائے گا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، ہم یہ نہیں پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. سکتا میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں آواز ہم توڑتے ہیں لیکن سانس نہیں ٹوٹتا. تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، ہم پڑھیں گے یہاں پہ. ایک بات آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ سکتہ کی بھی مقدار ہوتی ہے اور سکتہ کی مقدار بھی ایک الف جتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک الف جتنا آپ نے وہاں پہ سکتہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک الف جتنا غنہ کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اخفا کرتے ہیں، اسی طرح سکتہ کی بھی مقدار ہے ایک الف. تو آپ کیسے پڑھیں گے، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. سکتہ کے دوران میں آپ نے رول جو ہے، جیسے اقلاب کا رول یہاں پہ آ رہا ہے، آپ وہ نہیں کریں گے. آپ علیم کر کے ایک طرح سے آپ سٹاپ کر رہے ہیں علیم، لیکن اندر سانس جو ہے وہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، سانس نہیں توڑا آپ نے، آواز کو آپ نے روک دی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی سانس کو ایک الف جتنا روک کے پھر آپ دوبارہ آگے پڑھیں گے براءۃ من اللہ. ٹھیک ہے جی، بتائیے یہاں پہ آپ کو سمجھ آیا؟ جی سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت سورۃ النساء آیت نمبر 71 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فانفروا میں اخفا کو ہم باریک کریں گے. حذرکم فانفروا، فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصیبہ صوت کی سیٹی نمایاں کریں اور بتکم میں تا کا ہم واضح کریں. قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا. سنیں اور فوکس کرنا کہ غلطی نہ ہو. دو غلطیاں کی ہیں آپ نے، میں بتا نہیں رہی بٹ دو غلطیاں آپ نے کی ہیں. دوبارہ سے آپ نے سن کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ ليقولن كأن لم تكن بينكم باش ليقولن كأن لم تكن
بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اب دیکھیں اس میں بڑی باریک سی چیزیں ہوتی ہیں، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ آپ یہ مسٹیک کریں. اب یہ دیکھیں فیقتل او یغلب، ٹھیک ہے، غین کو آپ نے یہاں پہ ہلانا نہیں ہے. او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اجرا، رن میں بھی نون کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے.